ساحل وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ نمرود بادشاہ کا پورا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پایا تخت بابل تھا۔ اس کے نسب میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 بادشاہ ہوئے ہیں، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن حضرت سلیمان بن داود اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہما تھے، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر آتے ہیں۔ نمرود چونکہ ایک مدت مدید اور عرصہ بعید سے بادشاہ چلا آ رہا تھا، اسی لیے دماغ میں رعونت اور انانیت آ گئی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 400 سال تک حکومت کرتا رہا۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے، اور اس نے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آدر کو اس بات کا آرڈر دیا تھا کہ میرا سب سے بڑا بت تیار کروایا جائے، اور پھر بت کے بننے کے بعد اس نے لوگوں کو اپنی یعنی اس بت کی پرستش کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا ہے، اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے ہیں۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا، اور اس نے یہ حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے، مرد عورتوں سے جدا رہیں، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا، اور اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ ان کو روز دودھ پلایا کرتی تھیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعضوں نے تحریر فرمایا ہے کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ چنانچہ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے، تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جبھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دربار میں علل اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے، اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا، اور آپ کو اپنے دربار سے نکال دیا، اور آپ کو ایک دانہ بھی نہ دیا۔ آپ علیہ السلام اور آپ کے چند متبعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جاں بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے، اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے، اور خدا بند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی۔ چنانچہ پھر آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے متبعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ چنانچہ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھی کہ اس نے آپ علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ علیہ السلام پر گلے گلزار بن گئی، اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے، اور علل اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ ایک دن اس نے آپ کو اپنے دربار میں بلوایا اور حسب ذیل یہ مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود کہنے لگا، اے ابراہیم علیہ السلام، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود کہنے لگا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا، اور بے قصور کو پھانسی دے دی، اور بولا، دیکھ لو، یہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا ہے، اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھٹیا آدمی ہے،
جو زندہ کرنے اور مارنے کا مطلب بھی نہیں سمجھتا۔ اسی لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت بڑی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوت اور حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا وعد علل اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ معزز خواتین و حضرات، جب کسی ملک، شہر یا بستی کے سالے لوگ اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ یہاں کے باشندے اب اصلاح کے قابل نہیں رہے اور وہاں سے ہجرت کا ارادہ کر لیں تو سمجھ لیجئے کہ اس قوم کی بدبختی کا وقت آ چکا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے متبعین سے کہا کہ اہل بابل پر کچھ ہونے والا ہے، ہمیں جلدی یہاں سے نکلنا ہے، لہذا کوچ کی تیاری کریں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد جو ہی اللہ ذوالجلال کی طرف سے آرڈر آیا، رات کے اندھیرے میں چپکے سے آپ علیہ السلام اور آپ کے متبعین بابل کو چھوڑ کر حیران کی طرف نکل گئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ جانے والوں میں آپ کا بھائی ناہور، اس کی بیوی ملکہ، اپنی بیوی سارہ، بھتیجا لوط اور دوسرے مسلمان تھے۔ ادھر ہجرت کی رات چھٹی اور صبح طلوع ہوئی تو حجت پوری کرنے کے لیے ایک فرشتہ انسانی شکل میں نمرود کے پاس آیا اور اسے 3 بار اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر اس نے تینوں دفعہ انکار کر دیا۔ تب اس نے کہا کہ پھر اپنی فوجوں کو میدان میں اتارو، میں اپنی فوج لے کر آتا ہوں۔ دن چڑھے تک نمرود اپنی تمام عساکر کھلے میدان میں لے آیا۔ ادھر اللہ ذوالجلال نے مکھیوں جتنا موٹا موٹا مچھر اتنی کثرت میں بھیج دیا جیسے گہرے بادل ہوں، اس سے سورج بھی چھپ گیا تھا۔ مچھروں نے آتے ہی نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا۔ فوج نے بتھیرے تیر تلوار چلائے مگر سب بے سود گئے۔ ادھر ادھر تتر بتر ہونے کی کوشش بھی کی تو بیکار ہوئی، جہاں جاتے مچھروں کی ٹولیاں پیچھے ہوتی۔ چنانچہ غروب آفتاب تک نمرود کو چھوڑ کر ساری فوج کو جو کہ لاکھوں میں تھی مچھر کھا گئے۔ انسانوں کی صرف ہڈیاں ہی بچ گئی تھیں۔ کیا گلیاں بازار، گھر اور کیا کھیت کھلیان، سب انسانی ڈھانچوں سے اٹے پڑے تھے۔ جدھر نظر پڑتی تھی لاشیں ہی لاشیں نظر آتی تھیں، اور ایک مچھر ناک کے ذریعے سے نمرود کے دماغ کے اندر جا کر بیٹھ گیا اور تنگ کرنے لگا۔ اس نے ناک کو بہت جھاڑا مگر بے سود ہوا۔ پھر اپنے سر کو تھپڑ اور گھونسے مارنے لگا کہ جس سے سکون ملتا تھا، مگر جب لاکھوں جتن کر دیے اور مچھر باہر نہ آیا تو مستقل علاج کے طور پر ایک غلام کی ڈیوٹی لگا دی کہ اشارہ ملتے ہی وہ اس کے سر پر جوتے لگانا شروع کر دیتا، اور یہ سلسلہ تقریباً 300 سال تک قائم رہا۔ اس دوران قوم نمرود پر کئی طرح کے عذاب آئے اور انہیں اپنے جرائم کی سزا خوب دی جاتی رہی۔ تب اللہ جبار و قہار نے آخرت کا سخت عذاب دینے کے لیے نمرود کو موت سے ہمکنار کر دیا۔ معزز خواتین و حضرات، اس تباہی و بربادی کا سبب صرف شرک تھا۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جسے اللہ پاک ہرگز معاف نہیں کرتا، باقی سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر دینا اور ہمیں اپنے ہاں نعمت عطا فرما، اور بے شک تو ہی بڑا عطا فرمانے والا ہے۔